نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللہ ملک السماوات والارض۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی داتا ہے، وہی گنج بخش ہے۔ اس کے علاوہ زمین و آسمان کا کنٹرول سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی ذات ہے، وہی ہمیں روٹی دیتا ہے، وہی ہمیں پانی دیتا ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی ان ہواؤں کا مالک ہے، وہی بارش کا مالک ہے، وہی دھوپ کا مالک ہے، وہی رات کا مالک ہے، وہی چاند اور سورج کا مالک ہے، وہی زمین کا مالک ہے، وہی پانی کا مالک ہے، وہی پہاڑوں کا مالک ہے۔ حضرات گرامی قدر، اصل میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں کے بد عقیدے، پانی کو روکنے والا فلاں پیر ہے، پانی کو تھامنے والا فلاں پیر ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، رب کی توحید کا انکار کیا گیا۔ ہم آج بتانا چاہتے ہیں کہ رب کی توحید تو یہ ہے، رب کی توحید تو یہ ہے کہ انسان کو مکمل یقین رب کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہی پانیوں کا مالک ہے، وہی ہواؤں کا مالک ہے۔ آج لوگوں نے دیکھا ہے، سیلاب کو دیکھا، پانی بہا، پھر ان کے پیر، ان کے بزرگ کہاں چلے گئے؟ آج تو ان کی قبریں بھی ڈوب گئی، وہی ڈوب گئے، وہی چلے گئے، ان کی نام و نشان قبروں کے باقی نہ رہے۔ اس لیے زمین و آسمان کا مالک اور خالق وہی ہے، انسان کی روٹی کا مالک وہی ہے۔ جب قریشیوں کو بھوک لگی، مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب بتاؤ، روٹی اور رزق کا مالک کون ہے؟ جب ان کو بھوک لگی، رب نے ان کو پانی بھی دیا، وآمنہم من خوف، ان کو روٹی بھی دی۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، مالک عرش والا ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، میرے سر کا وہی مالک ہے، میری بساط کا وہی مالک ہے، میرے دل کا وہی مالک ہے، میرے حلیے کا وہی مالک ہے، میرے لباس کا وہی مالک ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، رب کی توحید کے نعرے بلند کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد